وہ فتویٰ تو ہے ہی حکومتوں کے حوالے سے. اگر ایک فتویٰ یہ ہے کہ عالم اسلام کے جتنے حکمران ہیں اور جتنی فوجیں ہیں، اب ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے قرآن کی روح سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کہ اب انہیں بس بہت ہو گیا ہے اور میں نکل کر مقدمہ لڑنا چاہیے اور جہاد کرنا چاہیے اور میدان میں آنا چاہیے فلسطینیوں کے لیے، تو اس سے تکلیف کیوں ہو رہی ہے کسی کو؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. مطلب انہوں نے حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ جہاد کریں، مذمت کی ہے علماء کرام نے امریکہ اور اسرائیل کی، اور تکلیف ہو رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹوں کو. تو سمجھ میں تو آ رہا ہے نا. اس لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں کو ٹارگٹ کر کے اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. میرا خیال ہے فتویٰ بالکل جینوین ہے، اور یہ فتویٰ تو ابھی دیا ہے ہمارے علماء کرام نے، اس سے پہلے عالم عرب کے علماء نے فتویٰ دیا ہے. اور انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ اور میں نکل کر جہاد کرنا شروع کر دیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ حکومتیں کریں. اور ہمارا جہاد یہی ہے کہ ہم حکومتوں کو اس کے لیے تیار کریں، ہم پرامن سیاسی مزاحمت اپنے اپنے معاشروں میں کریں، ہم بائیکاٹ کریں، ہم بات کریں، ہم گفتگو کریں، ہم مارچ کریں، ہم ہڑتال کریں. یہ ہمارا جہاد ہے. اور حکومت کا جہاد یہ ہے کہ وہ جو کچھ میسر ہے اس کے ذریعے سے لڑے. تو یہ سادہ سی بات ہے جس کو کنفیوز کر کے یہ لابی امریکی اعلی کار کا کردار ادا کر رہی ہے. پاکستان کا ہمیشہ لیڈنگ رول رہا ہے. جو جنگ ہوئی تھی نا 1967 میں بھی اور 1973 میں بھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے پائلٹس نے جا کر باقاعدہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا. پاکستان کا ہمیشہ جو رول رہا ہے وہ پرو ایکٹیو رول رہا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان ایک ریگولر آرمی اور پروفیشنل آرمی رکھنے والی قوت ہے. ایک تو اس وقت مقابلہ سخت ہے کہ کون زیادہ امریکہ کا وفادار ہے، چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو. اب آپ مجھے بتائیے، یہ پارٹیاں آپ نے جن کا نام لیا، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، اس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ مقابلہ بہت سخت ہے کہ کون ٹرمپ کا زیادہ وفادار ہے، کون کتنے کانگریس مین کی حمایت حاصل کر رہا ہے، کون کتنا اس لابی کے اوپر پیسہ خرچ کر رہا ہے. کس کی طرف ٹرمپ نظر کرم فرما دیں اور مسکرا کر دیکھ لیں تو کون کتنا خوش ہو جائے گا. مقابلہ تو یہی چل رہا ہے اور اس کے لیے سب لگے پڑے ہیں، اور ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے امریکہ کے خلاف. یعنی ہم نے تو پاکستان میں یہ بھی دیکھا ہے نا کہ اچانک سے امریکی غلامی نامنظور کی نعرے لگنے شروع ہو گئے تھے، تحریک چلنا شروع ہو گئی تھی، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں پاکستان میں پاپولر پارٹیاں بھی یہ کام کریں تو واقعتاً جو امریکی استعمار ہے وہ بے نقاب ہوگا. لیکن اچانک سے امریکہ اچھا ہو گیا، اچانک سے امریکہ سے محبت پیدا ہو گئی. اب وہ 60,000 بچے اور عورتیں ہماری شہید کر چکا ہے اسرائیل امریکہ کی مدد سے، لیکن امریکہ کے لیے ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی. بائیکاٹ کے مسئلے پر بھی اس وقت کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہی طبقہ جو مزاحمت سے دستبرداری چاہتا ہے وہ بائیکاٹ سے بھی دستبرداری چاہتا ہے. اور سب سمجھ لیں کہ ان کے تانے بانے کہاں سے ہیں، یہ لوگ فنڈ کہاں سے حاصل کر رہے ہیں. یہ اب ہو سکتا ہے کہ یہ امریکی ایڈ ختم ہونے سے خاصے مشکل میں بھی آ گئے ہوں، تو ان کو تازہ فنڈز بھی چاہیے. تو ان کی اگر آپ باتیں سنیں گے نا تو ایسا لگے گا دنیا میں کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے، بس جو طاقتور کہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ہتھیار ہے تو ہتھیار سے لڑیے. ہمارے پاس اگر یہ ہتھیار ہے کہ ہم ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو وہ کام کیجیے. اب یہ دوسرا سوال شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں آئی فون بھی ان کا ہے، فیس بک بھی ان کا ہے، اور گوگل بھی ان کا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو یہ نہیں بتاتے کہ ہم سے مراد کیا ہے. ہم سے مراد ہمارا وہ حکمران طبقہ ہے جو انہی کی طرح، انہی باتیں کرنے والوں کی طرح امریکہ کا غلام ہے. اس غلام طبقے نے ہمیں یہ نہیں بنانے دیا، اس نے ہمیں محروم کیا ہے. ہم نہیں ہیں یہ تھوڑا سا طبقہ ہے جو انہی جیسے لوگوں پر مشتمل ہے، جنہوں نے امت کا یہ حال کیا ہے کہ آج ہم کچھ بھی نہیں ہیں. فیس بک ہے اور گوگل ہے تو یہ ان کا ہتھیار ہے نا. تو یہ تو دنیا کی تاریخ ہے. مزاحمت کرنے والے کبھی یہ تو نہیں دیکھتے کہ ہتھیار کہاں سے مل رہا ہے. وہ دشمن کا ہتھیار لے کر اس کو استعمال کرتے ہیں. ابھی بھی غزہ کے لوگ یہی تو کر رہے ہیں. جو کچھ ان کو مل جاتا ہے وہ مال غنیمت لیتے ہیں، انہی کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو جہاں تک ذرائع ابلاغ کا معاملہ ہے یا ان ہتھیاروں کا معاملہ ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم انہی کے ہتھیار انہی کے خلاف استعمال کریں. لیکن جہاں تک تجارت کا معاملہ ہے، برانڈز کا معاملہ ہے، یا وہ کمپنیاں جو براہ راست صہیونیوں کو طاقت فراہم کر رہی ہیں، چاہے علامتی طور پر یہ لوگ کرتے ہوں، لیکن یہ کام کرنا تو چاہیے نا کہ ان کو کوئی تو نقصان پہنچے، اور اس کے نتیجے میں وہ کچھ تو سوچنے پر ان کا کوئی طبقہ جو ہے مجبور ہو. تو جو کام ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، چاہے ہم تھوڑا کریں یا زیادہ کریں. تماشا دیکھنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو بائیکاٹ بھی بالکل جینوین چیز ہے، جو جتنا کر سکتا ہے کرے، اور مزاحمت تو ہے ہی جینوین چیز، اس کے بغیر تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں مغرب کا کردار تو ہمیشہ سے آیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ چونکہ ان کے پاس طاقت تھی اور انہوں نے ذرائع ابلاغ پر ہمیشہ اپنا کنٹرول رکھا،
تو وہ حقائق کو مسخ کرتے رہے۔ اب ذرائع ابلاغ میں کچھ ایسی چیزیں خود پیدا ہو گئی ہیں کہ اس سے وہ حقائق کو پوری طرح سے مسخ نہیں کر پاتے ہیں اور اب چیزیں نکل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ مثلاً اگر میں آپ سے کہوں کہ خود ورلڈ وار 1 اور 2 اس میں جو کروڑوں انسان قتل ہوئے، تو کیا یہ کافی نہیں ہے مغرب کا چہرہ یہاں کرنے کے لیے؟ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو امریکہ ہے، جو اس وقت مغرب کا امام کہلاتا ہے، ہیروشیما ناگاساکی پہ کس نے بم پھینکا؟ لمحوں میں لاکھوں انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ عراق میں یہ تو تازہ ہسٹری ہے نا، ایک جھوٹ بولا کہ وہاں پر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہیں اور اس بنیاد پر لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا، ایک سوئی بھی نہیں نکلی وہاں سے۔ اسی طرح سے انہوں نے ویتنام پہ لشکر کشی کی، انہوں نے افغانستان پر لشکر کشی کی، اور اب اس وقت جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے تو سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کی طاقت تو کوئی طاقت نہیں ہے، اصل طاقت تو امریکہ کی ہے، اور امریکہ کی طاقت کے نتیجے میں وہ اتنا سفاک ہو گیا ہے کہ وہ قتل عام کر رہا ہے، جینوسائیڈ کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، اور اس کو پوری پروٹیکشن اور پورا تحفظ امریکہ کا حاصل ہے۔ تو یہ مغرب کا مائنڈ سیٹ ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کے نتیجے میں پوری دنیا میں افراتفری اور بدامنی اور قتل و غارت گری پھیلتی رہی ہے۔ ہاں، یہ ملمہ کاری اچھی کرتے رہیں، یہ جسے دجل کہتے ہیں نا کہ اصل کے اوپر آپ نقل کی دھات چڑھا دیتے ہیں، کوٹنگ کر دیتے ہیں، وہ یہ کرتے رہیں، لیکن اب ان کا چہرہ عیاں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تو بہت اہم سوال ہے اس وقت پوری دنیا کے لیے، اور ایک نئے عالمی نظام کی لگتا ہے ضرورت ہے دنیا کو، کیونکہ جو عالمی نظام اس وقت چل رہا ہے یہ تو چند طاقتوں کا یرغمال نظام ہے۔ اس یرغمال نظام میں 5 طاقتوں کو یہ چیز حاصل ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی چیز کے بارے میں 150 لوگوں کی باتوں کو رد کرنا چاہے تو ایک کھڑا ہو جائے گا، ویٹو کر دے گا، اور اس کی بات چل جائے گی، اور باقی لوگوں کی بات نہیں چلے گی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل میں اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی موجود ہیں، پھر جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس کا فیصلہ بھی موجود ہے، وہ ایک طرح سے ثابت ہو گیا ہے کہ اس نے قتل عام کیا ہے اور نسل کشی کی ہے فلسطینیوں کی، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کا۔ تو یہ سیریس تھریٹ ہے انسانیت کے لیے جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں، اور ویسٹ کا جو پورا چہرہ سامنے آ رہا ہے۔ میں ویسٹ سے مراد ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم ویسٹ میں رہنے والے سارے لوگوں کو ویسٹ کریں۔ ویسٹ ایک نظریے کا نام ہے، ایک تہذیب کا نام ہے، ایک سوچ اور فکر کا نام ہے، ایک پورے کردار کا نام ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس وقت پوری دنیا کا نظام موجود ہے اور وہ دنیا کو غلام بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور اپنی تہذیب کی برتری کو نافذ کرنا چاہتے ہیں طاقت کے ذریعے سے، اس کا نام ویسٹ ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت واقعتاً انسانیت کو ایک بہت سیریس تھریٹ موجود ہے، اور اس تھریٹ میں اب سب کو باضمیر انسانوں کو بھی سوچنا پڑے گا اور ان ملکوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جو واقعی اس عذاب سے نکلنا چاہتے ہیں، ورنہ نمبر تو سب کا آئے گا۔ طاقت کا یہ قانون پھر کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، اور خاص طور پر جو لوگ طاقت کے آگے جھک جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو جھک جاتے ہیں ان کے دن ہمیشہ اچھے رہتے ہیں، بہت برے دن ان کے بھی آتے ہیں۔ اس لیے اس پورے نظام کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے لیے ایک گفتگو بھی ہونی چاہیے، دلائل بھی جو ہے سامنے آنے چاہیے، لیکن اصل چیز تو میدان میں ہوتی ہے۔ جو فلسطینی کر رہے ہیں وہ در حقیقت مغرب کے اس نظام کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک ہے ان کی۔ انہوں نے حاضر و موجود سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ظلم کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے بتایا ہے کہ قتل عام کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اور قتل عام کی بنیاد پر جد و جہد اور مزاحمت سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا، لہٰذا وہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ اب جتنے باضمیر لوگ ہیں ان سب کو ان کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیے۔